السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس سال بھینس اور کٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں بھینس اور کٹے کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس سال۔ آپ سوچیں گے بھئی اس سال ایسا کیا کچھ ہونے والا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو ناظرین یہ بات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مقلدین کے ہاں بھینس کی قربانی میں اختلاف ہے۔ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جائز۔ ٹھیک ہے نا؟ جائز بھی اس کو مانتے ہیں، جس طرح رضا اللہ عبد الکریم ان کے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ بھینس کی قربانی کے سلسلے میں بہت زمانے سے علماء میں اختلاف ہے۔ تمام علماء احناف اس کے جواز کے قائل ہیں۔ علماء اہل حدیث بھی اکثریت ان کی بھینس کی قربانی کے جواز کی قائل ہے۔ حال میں 1-2 سال ہوئے ہیں، بمبئی سے ایک کتاب صوبہ جمعیت سے چھپی ہے، بھینس کی قربانی کے سلسلے میں مفصل ہے، اور اس میں اس مسئلہ کے ما لہ و ما علیہ پر بحث کی گئی ہے، اور خلاصے کے طور پر انہوں نے اس بات کو ہی راجح قرار دیا ہے کہ بھینس کی قربانی بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ لیکن دوسرے جو ہے نا، وہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں یعنی جو قربانی کی گئی صحابہ نے جو کی، وہ بھینس اس میں نہیں تھی، اور جو قرآن پاک میں جو مذکورہ مویشی بتائے گئے ہیں، جو جانور بتائے گئے قربانی کے، ان میں بھینس کا نام نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ بعض کہتے ہیں قربانی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن جو نہیں کہتے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بھینس کی قربانی یعنی کہ لازمی ان جانوروں کی موجودگی میں کریں جن کے جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ تو ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کی ہے اس کی قربانی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی بہیمۃ الانعام میں یہ چیز داخل ہے، شامل ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور علماء کرام میں سے کئی علماء کرام اہل حدیث نے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی جس نے بھینس کی قربانی کر دی اب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ جانور ذبح کریں جو قرآن میں جن کے نام مذکور ہیں، جو اللہ کے رسول یا صحابہ نے جو قربان ذبح کیے ہیں قربانی کے لیے، وہ جانور آپ ذبح کریں۔ لیکن یہ اختلاف چلتے چلاتے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، بھینس گائے کی قسم میں شمار ہے یا نہیں ہے، یہ بہت سارے اختلافات اور باتیں چلتے چلتے اس سال یہاں تک بات آپ پہنچی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، جائز ناجائز کی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور بھینس کی قربانی پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور بھینس جو قربانی کی اس کا پیسہ یہ ضائع جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اسی سال، آپ سوچیں گے یہ اسی سال کیسے ہے؟ ہم یہ بات آپ کو سمجھانے سے پہلے کہ اس سال بھینس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، یہ بات جو ہم آپ کو سمجھانے کہ اس سال کیسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور اس سال یعنی اجر کوئی نہیں ملے گا بھینس کی قربانی پر، کٹے کی قربانی پر، اور اس سال پیسہ جو ہے نا قربان آپ نے یعنی بھینس کی قربانی کی تو ضائع جائے گا۔ اس سال یہ کیوں ہے یہ بعد میں بتاتے ہیں، آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بھینس کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی، کہ قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ آپ سن لیں اسے۔ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کی ہو۔ آپ نے بکرے کی قربانی کی، مینڈے کی قربانی کی، گائے کی قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی، ان کی جو فیمیلز ہیں ان کی قربانی کی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی جانور کی قربانی نہیں کی۔ حالانکہ ہرن جو ہے وہ حلال جانور ہے اور عرب کے اندر پایا بھی جاتا تھا، اس کا شکار بھی کیا جاتا تھا، لیکن ہرن کی قربانی نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ اور جانور بھی ہیں جو حلال ہیں لیکن قربانی کے وہ جانور نہیں ہیں۔ حلال ہونا ہی قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی سے جو ہے، لیٹسٹ صحابی سے، جو آخری صحابی بھی ہو، اس تک بھی آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ کسی صحابی نے جو ہے وہ بھینس کی کٹے کی قربانی کی ہو۔ تو جب نہیں کی، قرون اولا کے اندر نہیں تھی، خیر القرون جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں نہیں تھی، تو بعد میں ہوگی تو وہ بدعت ہوگی، دین کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ جو شخص کٹے کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں جو ہے۔ گائے کی جو کٹے کی اور بھینس کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کو اس کو کوئی اجر نہیں، اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، گھوڑا جو ہے، اور کٹے کی قربانی پہ یا گائے بھینس کی قربانی پہ جو اتنے پیسے لگاتے ہیں
وہ سمپل ایک جانور ذبح ہوا ہے وہ قربانی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ جو شخص کٹے کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول جو نہیں ہے۔ گائے کی جو کٹے کی اور بھینس کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کو اس کو کوئی اجر نہیں۔ اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں گھوڑا جو ہے، اور کٹے کی قربانی پہ یا گائے بھینس کی قربانی پہ جو اتنے پیسے لگاتے ہیں وہ سمپل ایک جانور ذبح ہوا ہے وہ قربانی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ ہیں عبد القیوم ظہیر صاحب، ان کے جو ظہیر ہیں وہ عجیب ظہیر ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں بھینس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، آپ نے سنا خود، اور اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور جو ذبح کیا قربانی کی بھینس کی یا کٹے کی تو وہ پیسہ ضائع جائے گا، وہ پیسہ ضائع جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس میں سال کا کیا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ پہلے خود کہتے تھے کہ بھینس کی قربانی جو ناجائز بھی سمجھتے تھے نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، وہ کہتے تھے بھئی یہ قبول نہ ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال ہم یہی کہیں گے وہ جانور نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے قربان کیا یا قرآن میں جو مذکورہ نام آئے ہیں وہ جانور نہیں ہے۔ لیکن یہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اجر نہیں ملے گا، پیسہ ضائع جائے گا بھینس کی قربانی پر۔ تو میں نے ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس سال، وہ اس سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیق ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ یہ ان کی تحقیق آپ نے دیکھا نہیں، یہ تو مسئلہ ہے، ان کا مسلک بھی بدل جاتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اعلان کرتا ہے کہ میں نے تحقیق کر کے مسلک اہل حدیث قبول کیا ہے، دیکھیں نہیں لوگ اسے، میں نے تحقیق کی، بڑی تحقیق کے بعد جا کر اس مقام پر پہنچا کہ روئے زمین پر اگر کوئی حق مسلک ہے تو مسلک اہل حدیث ہے۔ اس طرح کے آپ نے اعلانات سنے نا، لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد وہی بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد اس مقام پر پہنچا کہ اس روئے زمین پر حق مسلک اہل تشیع ہے، وہی بندہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ آنے والے وقت میں ان کی تحقیق ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور وہاں جا کر پہنچتی ہے جو ایک نیا اعلان آتا ہے۔ تو اس سال یعنی 2024 میں غیر مقلدین کی تحقیق اس مقام پر پہنچی ہے کہ وہاں جا کر پہنچے ہیں کہ اللہ یعنی وحی کا اگرچہ وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے لیکن ان کو بہت کچھ پتہ چل رہا ہے، یہ کشف کو بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس سال ان کی تحقیق اس مقام پر جا پہنچی ہے کہ اس سال پہلے تو یہ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بہرحال ہم کہیں گے نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کہتے تھے، لیکن اب یہ بھی کہتے ہیں قبول نہیں ہوگی، اجر نہیں ملے گا، پیسہ ضائع جائے گا۔ یہ اس سال آ کر اس تحقیق پر پہنچے ہیں۔ اب آنے والے اگلے سالوں میں تحقیق کہاں جا کر پہنچی ہے وہ تو اللہ کو علم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس سال انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اس سال یعنی 2024 میں، کہ بھینس اور کٹے کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے اور پیسہ ضائع جائے گا۔ تو ناظرین اس طرح کی نئی نئی چیزیں اور نئے نئے فتوے، ان کی تحقیق جو چونکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اب ان کی ترقی کہاں جا کر پہنچے گی وہ تو اللہ کو علم ہے، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔